کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ پاکستان میں 4 لوگ مل کر بھی قانونی طور پر ڈکیتی نہیں کر سکتے؟ یہ سننے میں عجیب لگتا ہے نا؟ چلیں آج قانون کی اسی دلچسپ گتھی کو سلجھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیسے صرف ایک شخص کے اضافے سے سزا 3 سال سے سیدھا عمر قید میں بدل سکتی ہے۔ پاکستان کے قانون میں چھوٹی چھوٹی تفصیلات بہت معنی رکھتی ہیں۔ ایک ہی جرم لیکن الگ الگ حالات میں اس کی سزا بالکل بدل جاتی ہے۔ تو آئیے یہ سفر شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ چوری، لوٹ مار اور ڈکیتی میں آخر فرق کیا ہے اور یہ فرق کیسے پیدا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے شروعات کرتے ہیں ان تینوں جرائم میں سب سے بنیادی جرم سے، یعنی چوری سے۔ ذرا تصور کریں، ایک بھیڑ والی جگہ ہے اور کوئی بڑی صفائی سے کسی کی جیب سے فون نکال لیتا ہے۔ اسے پتہ بھی نہیں چلتا۔ یہاں کوئی دھمکی نہیں، کوئی زور زبردستی نہیں، بس ہاتھ کی صفائی ہے۔ اب قانون اس کو کیسے دیکھتا ہے؟ پاکستان پینل کوڈ کا سیکشن ہے 378، جو کہتا ہے کہ چوری کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں۔ 1، نیت خراب ہو، 2، جس کی چیز ہے اس کی اجازت نہ لی گئی ہو، اور 3، وہ چیز موویبل ہو، مطلب جسے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا جا سکے۔ تو اس سادہ سی چوری کی سزا کیا ہے؟ سیکشن 379 کے مطابق 3 سال تک قید ہو سکتی ہے یا جرمانہ یا پھر دونوں۔ ابھی تک تو یہ ایک عام سا جرم لگ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ کیا ہوگا اگر چور صرف چیز لے کر نہ بھاگے بلکہ وہ تشدد کا استعمال کرے یا صرف اس کی دھمکی ہی دے دے؟ بس اسی موڑ پر آ کر جرم کی شکل بدل جاتی ہے اور ہم چوری سے نکل کر لوٹ مار کے دائرے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ یہ جو سادہ سی مساوات اسکرین پر نظر آ رہی ہے یہ بالکل آسان لفظوں میں سب کچھ بتا دیتی ہے۔ چوری، اس میں شامل ہو جائے تشدد یا اس کا خوف تو وہ بن جاتی ہے رابری، یعنی لوٹ مار۔ سیکشن 390 اسی بات کو واضح کرتا ہے۔ اگر چوری کرتے وقت مجرم کسی کو زخمی کر دے، جان سے مارنے کی دھمکی دے یا پھر زبردستی روک کر رکھے تو قانون کی نظر میں یہ اب چوری نہیں رہی، یہ سیدھا سیدھا لوٹ مار ہے۔ اور جیسے ہی جرم سنگین ہوا، سزا بھی فوراً سخت ہو گئی۔ سیکشن 392 کے تحت لوٹ مار کی سزا 3 سال سے بڑھ کر 10 سال تک قید بامشقت اور جرمانہ ہو سکتی ہے۔ دیکھا آپ نے، صرف تشدد کا عنصر شامل ہونے سے سزا کتنی بڑھ گئی۔ لیکن اب آتے ہیں اپنے اصلی سوال کی طرف۔ کیا ہو اگر لٹیرا اکیلا نہ ہو؟ یہاں سے تعداد کا کھیل شروع ہوتا ہے جو قانون کو پوری طرح بدل دیتا ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں جرم اپنی سب سے خطرناک شکل یعنی ڈکیتی اختیار کر لیتا ہے۔ اور وہ جادوئی عدد، وہ فیصلہ کن موڑ ہے 5۔ جی ہاں، صرف 5۔ یہ ایک چھوٹا سا عدد لگتا ہے، لیکن پاکستان کے فوجداری قانون میں اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ بالکل پہلی مساوات کی طرح یہ بھی واضح ہے، اگر لوٹ مار یعنی رابری 5 یا اس سے زیادہ لوگ مل کر کریں تو وہ سیدھا ڈکیتی یعنی ڈکیتی بن جاتی ہے۔ سیکشن 391 اس کو بالکل صاف صاف بتاتا ہے، اور اس میں ایک دلچسپ بات ہے، اگر لوٹ مار ایک ہی شخص کر رہا ہو لیکن اس کے 4 ساتھی وہاں مدد کے لیے موجود ہوں تو قانون کی نظر میں وہ 5 ڈکیتی کے مجرم کہلائیں گے۔ اور سزا؟ یہاں سزا میں سب سے بڑا اچھال آتا ہے۔ سیکشن 395 کے مطابق ڈکیتی کی سزا عمر قید تک ہو سکتی ہے۔ ذرا سوچئے، صرف ایک بندے کے اضافے سے 4 سے 5 لوگوں کے ہونے پر سزا 10 سال سے سیدھا عمر قید تک جا سکتی ہے۔ تو یہ جو فرق ہے، یہ صرف کتابی باتیں نہیں ہیں، ان کے حقیقی دنیا میں بہت گہرے اثرات ہوتے ہیں۔ آئیے اس سب کو ایک بار آسان لفظوں میں سمیٹتے ہیں۔ یہ چارٹ پوری کہانی کو ایک جھلک میں سمجھا رہا ہے۔ چوری، صرف بدنیتی سے مال لے جانا۔ لوٹ مار، چوری کے ساتھ تشدد یا اس کی دھمکی۔ اور ڈکیتی، وہی لوٹ مار جب 5 یا اس سے زیادہ لوگ مل کر کریں۔ ہر قدم پر نہ صرف جرم کی سنگینی بڑھ رہی ہے بلکہ سزا بھی بہت زیادہ سخت ہو رہی ہے۔ قانون نے تو ہر چیز کو واضح کر دیا، چوری کیا ہے، لوٹ مار کیا ہے اور ڈکیتی کیا ہے، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیا حقیقی دنیا میں انصاف ہمیشہ اتنا ہی صاف اور سیدھا ہوتا ہے؟ ان فرق کو جاننا ہمارے لیے ضروری ہے تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ ہمارا قانونی نظام جرائم سے کیسے نمٹتا ہے۔ مگر یہ بحث ہمیشہ رہے گی کہ کیا سزا ہمیشہ جرم کے برابر ہوتی ہے؟